زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف ان کی تربیت ہی جھوٹ پر مبنی ہے، ساری زندگی جھوٹ پر مبنی، اپنی سیاست سیادت چمکانے کے لیے صبح اٹھ کر رات سونے تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں، جو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف دوسرے لوگوں کو گرانا، اپنے آپ کو بڑا بنوانا، اور اس کے لیے اسپیشل قسم کے بندے تیار کیے ہوئے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور آپ کو بھی پہچاننا چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے جھوٹے لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنا اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، آپ برابر کے شریک ہو جائیں گے گناہ میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو آیا دنیاوی مفاد کی خاطر ہم اس کے ساتھ جناب اس کی پیٹھ پر تھاپی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جناب ہمارا حکمران ہمارا لیڈر یہ ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ تم سے بھی حساب ہونا ہے کہ تم نے کس شخص کو منتخب کیا ہے، تم کس شخص کو آگے لے کر آئے۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں آج۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تمہیں نہیں ملتا ایسا بندہ تو نہ اپنا ووٹ دو، ضائع نہ کرو۔ ان کے نزدیک ایک بہت نیک آدمی جو تہجد گزار ہے، پڑھا لکھا شیخ الحدیث ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، انتہائی اللہ کے ہاں برگزیدہ بندہ، اس کے ووٹ کی اور ایک عیسائی کے ووٹ کی برابر حیثیت ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ کتنا نیک ہے، یہ اللہ کا کس قدر برگزیدہ بندہ ہے، اور دوسری طرف کوئی کافر بے ایمان ہے نا، اگر وہ ان کی سپورٹ کرتا ووٹ دیتا تو آپ سے زیادہ وہ ان کو اہمیت دیں گے۔ اس لیے یہ غور و فکر کی بات ہے، ایسا شخص اللہ کے ہاں کسی قسم کی روح رعایت کا حقدار نہیں، جھوٹا حکمران، جھوٹ بولنے والا۔ اور آپ جانتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن قریب ہے، آپ کے ساتھ پھر جھوٹ بولے جائیں گے، اسی طرح پوری وہ فہرست آپ کو سنائی جائے گی، آپ سے ووٹ بٹورے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح بدماشی اور اسی طرح فحاشی اور ریانی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے غور و فکر کرنے کی بات ضرورت ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حکومت مل جانا یا اقتدار مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے عوام کی خدمت، ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ فرض ہے، نہ کہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے رہے۔ یہ کہاں کی حکمرانی، کہاں کی سرداری سیادت اور حکومت ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بھی اللہ کے ہاں دردناک عذاب ملے گا۔ تیسرا بندہ عائل مستکبر، بھوکا متکبر، فقیر ہے، مال و دولت بھی پاس نہیں ہے، اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ مال ہے نا، دولت ہے، بعض اوقات یہ انسان کو تکبر پر ابھارتی ہے۔ ایک بندے کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، بیچارے کو کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور بڑا بنتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہ بھوکا متکبر اس کے لائق نہیں تھا۔ اصل میں نا ان کی قباحت زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو ان کو عہدے، جو جگہ یا جس جگہ پر مقام پر رکھا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ان چیزوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بھوکا شخص ہے، وہ تکبر سے آسانی سے بچ سکتا ہے، اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ ایک حکمران ہے، اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، اختیارات دیے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بوڑھا ہو گیا ہے، خواہشات نفس اب دب چکی ہیں، اب وہ جوانی کا جوش نہیں ہے، اس کے باوجود بدکاری سے باز نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس لیے زیادہ سخت عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فطروں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک دیہاتی آدمی نے سوال کیا، من خیر الناس، اللہ کے نبی بتائیے لوگوں میں سب سے بہترین بندہ کون سا ہے، سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس نے اچھے اعمال کیے، جس کی لمبی عمر ہوئی
اللہ نے لمبا زمانہ دیا اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوئے، اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اس وقت کو، اس زندگی کو اس نے اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزارا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اللہ اس بندے کو سب، شریعت اسلامیہ اس بندے کو سب سے بہترین کہتی ہے۔ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے امام ترمذی ایک اور روایت لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ من شر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین، سب سے برا بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس کے اعمال برے ہوئے۔ لمبی عمر ملی اور اس کے باوجود اس کے برے اعمال، گناہ زیادہ، اپنے وقت کو ضائع کیا، اطاعت و فرما برداری سے دور رہا، نفسانی خواہشات کو مکمل کرتا رہا، دین سے دور ہو گیا، ایسا بندہ بدترین شخص ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر وقت دیا ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ موت انسان کو دنیا سے دور کرتی ہے، لیکن جو وقت کا ضائع کرنا ہے یہ انسان کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور آخرت کی یاد سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اتنا خطرناک یہ معاملہ ہے وقت کو ضائع کرنا، اپنی زندگی کو ضائع کرنا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ تو نہیں کہ دنیا میں آئے، کھیلے کودے اور اپنی خواہشات پوری کی، من مانی کی زندگی گزاری اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف اس طرح زندگی نہیں گزارتے تھے، ان کے اوقات اس طرح نہیں گزرتے تھے، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے استاد عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ادب، قرات، وراثت کا علم اپنے استاد سے سیکھا، اور جب میں ان کی تلاش کے لیے نکلتا تو میں دیکھتا کہ وہ 4 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام کر رہے ہوتے تھے۔ پہلا کام کیا؟ میں ان کو دیکھتا یا تو وہ بازار میں تجارت کر رہے ہیں، اگر بازار میں نہیں ہے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اگر گھر میں بھی نہیں ہے پھر میں ان کو تلاش کرتا کہ وہ کوفہ کی مساجد میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر مسجد میں بھی نہ ہوتے پھر میں ان کو تلاش کرتے کرتے کسی قبرستان میں جاتا تو وہ قبرستان میں بیٹھے ہوتے اور اللہ کے سامنے اتنا روتے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر یہ فرماتے تھے وَلَا أُؤَخِّرُ شُغْلَ الْيَوْمِ عَنْ كَسَلٍ إِلَىٰ غَدٍ إِنَّ يَوْمَ الْعَاجِزِينَ غَدٌ، کہ میں سستی کرتے ہوئے، بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے کاموں کو کل تک مؤخر نہیں کرتا، اس لیے کہ کل تک اپنے کاموں کو مؤخر کرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا یہ تو نکمے لوگوں کا کام ہے۔